الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، یاد رہے ہر کوئی شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا جائے، بلکہ امام اسی کو بنایا جاتا ہے جو اس کا اہل ہو اور جس کے پاس قرآن مجید کا علم ہو۔ امام مسجد کا ہمارے معاشرے میں ایک مقام ہے اور امام مسجد کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی مقام کی وجہ سے تمام لوگ امام مسجد پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر انسانیت کا تختہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اعلیٰ ظرف لوگوں کے ساتھ ساتھ کم ظرف لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اس طبقے پر حرف آتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک امام مسجد کی شرمناک کہانی سنانے والے ہیں، جس نے اپنی ہی احسان مند دوست کے ساتھ دھوکہ دیا اور اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے۔ اس امام مسجد نے یہ سب کیسے کیا اور اس نے اپنے بزنس مین دوست کی بڑی لکھی بیوی کو اپنے جال میں کیسے پھنسایا، اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ پیارے دوستو، ان امام مسجد کی کہانی ملاحظہ فرمائیے۔ امام مسجد جیسے ہی نماز سے اور دعاؤں سے فارغ ہوئے تو اکرم صاحب آگے بڑھے اور امام صاحب کا ہاتھ تھام لیا اور امام صاحب کا ہاتھ چومنے لگے۔ امام صاحب نے جیسے ہی اکرم صاحب کو دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو گلے لگا لیا اور ان سے پوچھنے لگے، آپ کب پہنچے؟ اکرم صاحب نے بتایا کہ وہ رات ہی کو پاکستان پہنچے ہیں۔ بچے کی یاد آ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ چل کر کچھ دن ان کے ساتھ گزار لوں۔ کچھ دیر تک ان کی آپس میں باتیں ہوتی رہی اور جاتے جاتے اکرم صاحب نے امام صاحب کو کہا کہ وہ رات کا کھانا ان کے ساتھ کھائیں۔ اکرم صاحب امام مسجد کے لیے عقیدت رکھتے تھے، ان کی امام صاحب امامت کے ساتھ ساتھ تعویذ وغیرہ کا کام بھی کرتے تھے، اور اکثر اوقات اپنے کاروباری مسائل کے لیے اکرم صاحب ان سے تعویذ کرواتے رہتے تھے۔ ان کے علاوہ اکرم صاحب کی بیٹیوں کو قرآن پاک بھی امام صاحب ہی پڑھاتے تھے، اس لیے ان کا ان کے گھر آنا جانا ہوتا تھا، اور اکرم صاحب کی بیوی امام صاحب کو بھائی صاحب کہہ کر بلاتی تھی۔ رات کو جب عشاء کی نماز ہو چکی ہوتی ہے تو امام صاحب اکرم صاحب کے ساتھ ہی ان کے گھر کی جانب چل دیے۔ جب گھر پہنچے تو ان کی بیوی نے امام صاحب کا خیر مقدم کیا اور کھانا لگایا۔ امام صاحب نے اکرم صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور باتیں بھی چلتی رہی، حال احوال بھی بیان ہوئے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے اپنی بیوی کو آواز دی، ارے وہ سامان لے کر آؤ، اور وہ امام صاحب کے لیے لایا ہوں۔ ان کی بیوی سامان کا لفافہ لے کر آتی ہے اور امام صاحب کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ یہ لفافہ دیتے وقت اکرم صاحب کی بیوی کا ہاتھ امام صاحب کے ہاتھ کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، اور یوں ہی امام صاحب کی نظر ان کی بیوی پر پڑتی ہے، جو کہ اچھی خاصی خوبصورت بھی ہوتی ہے۔ امام صاحب کے من میں شیطان مزاوت ڈالتا ہے تو پھر امام صاحب نظمینی کرنے لگتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اکرم صاحب کی بیوی ان کو بولتی ہے کہ آپ کی خوش قسمت ہے، اور کسی کے لیے اکرم صاحب کچھ لائیں نہ یا نہ لائیں مگر آپ کے لیے ضرور لاتے ہیں۔ امام صاحب اکرم صاحب سے اجازت لیتے ہیں اور اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ امام صاحب بھی تقریباً 40 سال کے جوان مرد ہوتے ہیں۔ اس بار شیطان امام صاحب پر ایسا حملہ کرتا ہے کہ ان کے دل سے اکرم صاحب کی بیوی کا وہ چہرہ اور وہ لمحات نہیں اترتے۔ ان کو اکثر اس بارے میں خیال آتا ہے کہ اکرم صاحب کی بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں، اور وقت اس طرح سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک دن اکرم صاحب ان کو بتاتے ہیں کہ ان کی دبئی واپسی ہے اور وہ رات کی فلائٹ سے واپس ہو رہے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی چھٹی کا تو پتہ ہی نہیں چلا، جیسے کل ہی آپ آئے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کو آئے 2 ماہ گزر چکے ہیں اور آج وہ واپس چلے جائیں گے۔ وہ امام صاحب سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پھر اکرم صاحب رات کی فلائٹ سے واپس دبئی پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن ہی گزرتے ہیں کہ امام صاحب کو دن کے وقت اور اکرم صاحب کی بیوی کا یہ فون ہوتا ہے۔ وہ امام صاحب سے کہتی ہیں کہ وہ ان کے گھر آ جائیں، ان سے ان کو ضروری کام ہے۔ امام صاحب ہاں بول کر فوراً فون بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ اکرم صاحب کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ان کی بیوی دروازہ کھولتی ہے، ان کو اندر لے جاتی ہے اور پھر ان کو بتاتی ہے کہ اکرم صاحب کو دبئی کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کسی نے ان کے آفس سے منشیات رکھ کر ان کو رپورٹ کروائی ہے اور پولیس ان کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ وہ سخت پریشان ہوتی ہے اور
امام صاحب سے کہتی ہے کہ خدا کے لیے کچھ ایسا کریں کہ اس کا خاوند اس کیس سے نکل آئے، مگر وہ جیل چلے جائیں تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ التجا کرتے کرتے امام صاحب کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ امام صاحب کے دل کے وسوسے بھی اپنی جگہ مچل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ضبط کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکرم صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کو ایک تعویذ لکھ کر دیتا ہوں جسے آپ اپنے گھر میں چھت کے ساتھ لٹکا دینا، انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد بری ہو جائیں گے۔ امام صاحب اکرم صاحب کی بیوی سے کاغذ مانگتے ہیں، ان کو تعویذ بنا کر دیتے ہیں اور ان کو طریقہ بتا کر اجازت لیتے ہیں۔ اکرم صاحب کی بیوی اس تعویذ کو گھر میں لٹکا دیتی ہے اور دعائیں کرتی ہے، اور اکرم صاحب 3 دن 4 دن کے بعد باہر آ جاتے ہیں اور باعزت بری بھی ہو جاتے ہیں۔ اس بات کی خبر ان کی بیوی امام صاحب کو دیتی ہے، اور امام صاحب کی ایسی موتقی ہو جاتی ہے کہ امام صاحب کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ ان کے ساتھ شکریہ ادا کرنے کی بیچھی چلی جاتی ہے، اور امام صاحب کو شیطان مزید بھڑکانے میں زور لگاتا ہے، اور پھر ایک دن وہی ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور امام صاحب اپنی ہی دوست کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں، اور یوں امام صاحب اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو کہ ایک عام مسلمان کو بھی زیب نہیں دیتا، اور یہ اپنے دوست کی اس عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں جو ان کا حد سے زیادہ عقیدت مند ہے، جس کے امام صاحب پر بڑے احسانات ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا بیان کرنے کا مقصد ہمارا ہرگز یہ نہیں کہ ہم کسی کا دل زاری کریں یا اس تقوی پر انگلی اٹھائیں، لیکن یاد رہے ہم نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ ہر تقوی میں بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ظرف کا خیال نہیں کرتے اور یوں پوری جماعت کو بدنام کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یاد رہے ہر انسان کے ساتھ نفس اور شیطان ہوتا ہے، لیکن امام مسجد جس کا کام یہ ہوتا ہے اس سے لوگ ایسی باتوں کی کسی بھی صورت توقع نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان سے ایسا ہو جائے تو بہت برا لگتا ہے۔ یاد رہے اسلام میں مرد اور عورت کو اس بات سے منع فرمایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں نہ ملیں، وہ ایک دوسرے سے پردہ کریں تاکہ ایسی نوبت نہ آئے۔ یاد رہے اسلام کی تعلیمات یہاں تک احتیاط کا درس دیتی ہے کہ اگر دروازے پر کوئی مرد دستک دیتا ہے تو اندر سے عورت کو چاہیے کہ اس کے ساتھ جو بات کرے تو اس بات میں اپنا نیزہ سخت رکھے اور نرمی سے بات نہ کرے تاکہ وہ مرد اس کی نرمی کا غلط مطلب نہ نکالے۔ لیکن پیارے دوستو، آج کل کے معاشرے میں پردہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسی خرابیاں ہوتی ہیں، خواتین غیر مرد مہروں کو بھائی صاحب کہنے کے بعد ان پر اعتماد کرنے لگتی ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مشکورہ کہانی میں سامنے آ ہی چکا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ مرد چاہے کوئی بھی ہو اس سے عورتیں مکمل پردہ کریں، نہ صرف شکل صورت کا بلکہ گفتگو کا بھی۔ غیر ضروری باتوں سے گریز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں بالکل وقت نہ گزاریں، اس کی اسلام سے سخت ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔